ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں رانو رہا کرتی تھی۔ چیل بہت زیادہ ظالم تھا۔ دیکھو چیل بھائی، یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے اور میرے پتی نے میرے نام کیا تھا، تو آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ میرے ساتھ ایسا بس کرو چڑیا، بس کرو۔ ویسے بھی رونے دھونے والے لوٹنکیاں مجھے بالکل پسند نہیں ہیں۔ جلدی سے یہ مکان خالی کرو، ورنہ پھر میں دیکھتا ہوں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ زمین اور گھر۔ بیٹا وہ چیل نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے بیٹا، میں تمہیں کسی خطرے میں نہیں جانے دے سکتی بیٹا۔ تم ایسا کرو، شہر چلے جاؤ، وہیں پر میں نے تمہارا ایڈمیشن کرا دیا ہے مٹھو انکل سے کہہ کر، تم وہیں پر ہی چلے جاؤ۔ میں نے سنا ہے کہ وہاں پر شہر میں بہت اچھی پڑھائیاں ہوتی ہیں، تم وہیں جا کر ڈاکٹر بنو، میں تمہارے لیے پیسے بھیجتی رہوں گی بیٹا۔ اب رونے کی کیا بات ہے اس میں؟ تمہیں بالکل بھی ٹینشن اور پریشانی کی بالکل ضرورت نہیں۔ جب تک تمہاری ماں زندہ ہے وہ سب کچھ یہاں مینج کر لے گی بیٹا، تم جاؤ۔ وہ چیل بہت ظالم ہے، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تمہاری جان جائے۔ پلیز بیٹا میری بات مان لو اور یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ وہ چیل بہت ظالم ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے مما، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی وہ اپنے مٹھو بھائی سے کہتی ہے، بھائی میں نے اپنے بیٹے کو تو شہر بھیج دیا، لیکن وہ چیل مجھے دھمکیاں دے رہا ہے۔ وہ زمین سب کچھ تو میری تھی، میں نے تو کسی سے نہیں لی، لیکن چیل جو ہے مجھ سے بلا وجہ ہی پیر باندھ کے بیٹھا ہے، کہتا ہے یہ سب کچھ میرا ہے، حالانکہ یہ سب کچھ تو میرے پتی نے میرا نام کیا تھا اور سب کچھ میرے نام چھوڑ کر گئے تھے، لیکن وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ آپ میری مدد کریں، آپ جا کے بات کریں اور جا کر عدالت میں میری رپورٹ لکھوائیں، میں تو شہر جا نہیں سکتی، پیچھے سے مجھے محنت کرنی ہوتی ہے۔ ایسے ہی وہ اپنے بھیا مٹھو کو ساری بات بتاتی ہے اس کا۔ ٹھیک ہے بہن، ٹھیک ہے، میں تمہاری ضرور ہیلپ کروں گا، تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ اور وہ چیل کسی کو بھی، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں چیل کے ساتھ کیا کیا کرنا ہوگا۔ تم ایسا کرو، چیل کو کہنا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، نہیں، اس سے کہنا کہ تمہیں چیل جو ہے ایک چیلنی ہے جو تم سے بہت محبت کرتی ہے اور وہ ایک گفا میں رہتی ہے، اس گفا میں آ جاؤ۔ پھر وہ اس گفا میں جائے گا، ہم اسے قید کر دیں گے، اس طرح وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ایسے ہی وہ دونوں بیٹھ کر بہت منصوبے بناتے ہیں کہ چیل کی زندگی سے جان چھوٹ گئے اور چیل اسے بالکل بھی تنگ نہ کرے۔ بھائی جان آپ کا یہ فیصلہ بہت ایسے ہی دن گزر۔ چیل تب دو گی چڑیا، یہ زمین میری ہے، نکلو یہاں سے، یہ زمین میری ہے اور یہ زمین تو میں تم سے لے کر رہوں گا۔ دیکھو چیل بھائی، کیا دیکھوں؟ زیادہ لوٹنکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ کیا کام ہے تمہیں؟ اور کیا دیکھوں؟ زیادہ پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چیل بھائی، ایک چیلنی ہے آپ پر بہت فدا ہے اور اس کی گفا میں اتنا زیورات ہے اور اتنی امیر ہے، وہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس نے مجھے بولا کہ چیل سے جا کر پوچھ کر آؤ کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ بتائیے، آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں کل اسے پیغام بھیجا دوں۔ گفا ہے نا جنگل ٹٹو پٹو کے پیچھے سے ایک گفا ہے، وہیں پر ہی گفا ہے اور وہیں پر وہ چیلنی رہتی ہے، آپ کا انتظار کرتی ہے سندر سے۔ آپ سے تو بس عشق محبت ہو گئی ہے اسے، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں بھائی بڑھیا ہے، کر لو شادی کر لو۔ اچھا تم یہ کہہ رہی ہو میں شادی کر لوں؟ ہاں ضرور شادی کروں گا، میں تو اس سے ضرور شادی کروں گا، میں ہوں اس سے شادی کر سکتا ہوں۔ ارے وہ چیل کے پاس تو مجھے جانا چاہیے، میں تو اسے بچپن سے ہی پسند کرتا ہوں، لیکن مجھے کیا پتا وہ بھی مجھ پر عاشق ہے۔ چلو اس گفا میں سونا بھی مل جائے گا، سب کچھ، پھر میں امیر بھی ہو جاؤں گا۔ چلو رکھو اپنا گھر، مجھے تمہارے گھر کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی وہ چیل بہت خوش ہو جاتا ہے اور پھر وہاں سے بھاگنے کی کرتا ہے۔ ہاں چیل بھائی، اب تو آپ امیر ہو گئے ہیں، ہم غریب چڑیوں کا آپ سے کیا واسطہ؟ جائیے وہیں پر جائیے، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ ایسے ہی رانو چڑیا اسے بلیک میل کر کے وہاں سے بھگا دیتی ہے۔
اور جیسے ہی وہ گفا میں جاتا ہے وہ گفا کا دروازہ بند کر کے اوپر سوئمنگ پول بنا دیتی ہے اور اس طرح اس چیل کو کیے کی سزا ملتی ہے۔ پیارے بچوں، کہانی اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ کل کی ویڈیو میں کم لائک اور شیئر بھی کم کیا تھا، آج زیادہ ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا۔